اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہیں عطا فرمائی، انبیاء جبکہ اس نے تم میں انبیاء بنائے، نبی بنائے، ملوکن اور تمہیں بادشاہ بنایا، وآتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین، اور تم کو وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم۔ اے میری قوم، مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، ولا ترتدو، اور پیچھے مت لوٹو، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، یہ واقعی بات ہے کہ اس سرزمین میں بڑے بڑے زبردست لوگ ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور بے شک ہم اس بستی میں ہرگز داخل نہ ہوں گے، فَيَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، جب تک لوگ نکل نہ جائیں۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، سو اگر وہ اس سے نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ دو آدمیوں نے قال رجلان، کہا دو آدمیوں نے، من الذین، لوگوں میں سے، یخافون، جو ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، اللہ نے ان پر انعام فرمایا تھا جو کہ تم لوگ ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُمْ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، سو جب تم اس میں داخل ہو گئے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو بلا شبہ تم غلبہ پانے والے ہو گئے، ان کن تم اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومنین ہو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اے موسیٰ، ہم ہرگز کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ لوگ اس میں موجود ہیں، لہٰذا تو اور تیرا رب دونوں جائیں، اور پھر دونوں قاعدون، پھر دونوں جنگ کر لیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم فاسقین، بے شک ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ پھر کیا کہا؟ قال ربی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے میرے رب، بے شک میرے بس میں صرف میری جان اور میرا بھائی ہے، لہٰذا ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو یہ سرزمین ان لوگوں پر 40 سال تک حرام رہے گی، 40 سنہ حرام رہے گی، 40 سال تک، یتیہون فی الارض، اور زمین میں حیران پھرتے رہیں گے، فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، سو آپ نافرمان قوم پر رنج نہ کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمتیں یاد دلانا اور انہیں ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم دینا اور پھر ان کا اس چیز سے انکار کر دینا، تو ان آیات میں بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا ذکر ہے، تو اس واقعے میں عبرت ہے اور اس بات کی دلیل بھی ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور سورۃ مائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، تو وہاں یہود موجود تھے، انہیں اپنے آباء و اجداد کے قصے بھی معلوم تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے واقعات کو بتانا جن کے جاننے کا آپ کے لیے وحی کے سوا کوئی راستہ نہ تھا، تو اس کی واضح دلیل تھی کہ آپ بلا شبہ رسول ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ جب فرعون کا لشکر سمندر میں ڈوب کر ختم ہو گیا تو فرعون بھی ہلاک ہو گیا، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ سمندر پار ہو کر شام کے علاقے میں داخل ہو گئے، تو اب انہیں اپنے وطن فلسطین میں جانا تھا، تو یہ لوگ کئی 100 سال کے بعد مصر سے واپس لوٹے، جائے خالی رات گرد ان کے پیچھے جو ہے مالکہ نے ان کے وطن پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ لوگ قوم عاد کے بقیہ لوگ تھے، اور باقی جو ہے وہ یہ بڑے قد و قامت والے اور بڑے ڈھیل ڈھول والے اور بڑے قوت طاقت والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مقدر کر دیا تھا کہ یہ سرزمین اسرائیل کو ملے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اول تو ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کروائیں اور انہیں بتایا کہ اللہ کی تم پر بڑی بڑی مہربانی، آئندہ زمانے میں تم میں کثرت کے ساتھ نبی ہوں گے اور تم میں بہت سے بادشاہ ہوں گے، تم اس کی نعمتیں رکھ رکھ کر کھاؤ گے اور تمہیں ایک اقتدار ملے گا، ایک جگہ ملے گی۔
تو انہوں نے کیا کہ جب یہ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب تم اپنے وطن میں داخل ہو جاؤ نا تو یہ مقدس سرزمین تمہارے لیے اللہ نے مقدر کی ہے، تم جو ہے نا پشت پھیر کر واپس نہ ہو، آگے بڑھو، تو جنگ کرو، تو جن لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے وہ وہاں سے نکل جائیں گے، ہمت کرو، حوصلے سے کام لو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ تو اس موقع پر چند آدمی بطور نقیب قوم عمالقہ کی خیر خبر لینے کے لیے بھیجے گئے، تو انہوں نے جو عمالقہ کا ڈھیل ڈھول اور قد و قامت دیکھا تو وہ واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ آ کر انہوں نے بیان کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا حال پوشیدہ رکھو، لشکر والوں سے کسی کو نہ بتانا ورنہ بزدلی اختیار کر لیں گے اور لڑنے سے گریز کریں گے، لیکن وہ نہ مانے۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بتا دیا، البتہ ان میں سے 2 حضرات یعنی حضرت یوشع بن نون اور غالب بن یکنہ، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر عمل کیا اور نہ صرف یہ کہ بنی اسرائیل سے عمالقہ کا حال پوشیدہ رکھا بلکہ بنی اسرائیل کو ہمت اور حوصلہ دیا کہ چلو آگے بڑھو، دروازے میں داخل ہو، دیکھو اللہ کی کیسی مدد آتی ہے، تو تم داخل ہوگے تو وہ نکل بھاگیں گے، تمہیں غلبہ ہوگا، اگر مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، تو مومن کا تو کام ہی اللہ پر توکل کرنا ہے، پیچھے ہٹنا تو نہیں ہے۔ خصوصاً جب تمہیں بشارت دی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ زمین اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تو پھر کیوں جو ہے وہ پشت پھیرتے ہو؟ تو بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ یوشع بن نون اور غالب نے بہت زور دیا ہے، تو لیکن انہوں نے ایک نہیں مانی، آپس میں کہنے لگے کہ کاش ہم مصر سے واپس نہ آتے، وہیں رہ جاتے، اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کرنے لگے، دھارے مار مار کر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم مصر میں ہی ہوتے تو اچھا تھا، کبھی کہتے کاش ہم اسی جنگل میں مر جاتے اور ہمیں عمالقہ کی سرزمین میں داخل ہونے کا حکم نہ ہوتا، یعنی کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ شروع سے ایک ناشکری قوم رہی نا، ان کے ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی بہت پڑھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ہم ہرگز اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے تو جب تک وہ لوگ نکل نہیں جاتے، گویا یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر احسان ہے کہ وہ نکلیں گے تو ہم داخل ہوں گے، احسان کر رہے تھے داخل ہونے کے لیے بھی بنی اسرائیل۔ تو انہوں نے کہا لڑنا ہمارے بس کا تو نہیں ہے، تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ بنی اسرائیل کو لوگوں نے کہا، تو اس طرح کی ہٹ دھرم قوم تھی اور یہ ابھی بھی ایسے ہی ہیں۔ تو جب سیدنا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا یہ ڈھنگ دیکھا اور ایسے میں وہ بے تکے جواب سنے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ میرا بس لوگوں پہ چلتا نہیں ہے، میرا اپنے نفس پر قابو ہے، اور میرا بھائی یعنی ہارون بھی میرا فرمان برداری سے باہر نہیں، ہم دونوں کیا کر سکتے ہیں، لہٰذا تو جو ہے نا فاسقوں سے ہمارا پیچھا چھڑوا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سرزمین ان لوگوں پر 40 سال تک حرام ہے، ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس وقت داخلے سے محروم کیے جا رہے ہیں، اس 40 سالہ مدت میں زمین میں یہ ایسے پھرتے رہیں گے، چنانچہ 40 سال تک 6 فرسخ یعنی 18 میل جگہ میں گھومتے رہے، یہ صبح کو چلتے تھے اور شام کو جب دیکھتے تو پھر وہیں کھڑے ہوتے تھے، اور اس وقت ان کی تعداد 6 لاکھ تھی، اور اس عرصے میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، اور اس وقت جتنے بھی بنی اسرائیل موجود تھے تقریباً اس کو 80 جو ہے سب کو اسی میدان میں اس 40 سالہ مدت کے اندر اپنے اپنے وقت پر موت آ گئی۔ البتہ حضرت یوشع اور حضرت غالب جو ہے وہ زندہ تھے، اور جب 40 سال پورے ہو گئے اور نئی نسل تیار ہوئی تو حضرت یوشع علیہ السلام کی سرگردگی میں وہ مقدس سرزمین پھر فتح ہو گئی اور بنی اسرائیل اس میں داخل ہو گئے، تو یہ عذاباً جو ہے وہ 40 سال اس میں رہے تھے۔ تو اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ یہ 6 فرسخ جگہ اس میں 40 سال تک پھرتے رہے، تو اس بارے میں یہ سوال آتا ہے کہ وہ کہاں جانا چاہ رہے تھے، جس بستی میں جانے کا حکم ہوا تھا وہاں تو جانا گوارا نہیں تھا، پھر صبح سے شام تک جو سفر کرتے تھے تو اس سفر کا ان کا مقصد کیا تھا؟ تو اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ لوگ مصر جانا چاہتے تھے، کیونکہ وہاں یہ کئی 100 سال رہے تھے، وہاں کی سرزمین سے مانوس ہو گئے تھے، محبت ہو گئی تھی ان کو۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ بظاہر مقصد کچھ بھی نہیں تھا جو انہوں نے کہا تھا، ہم ہرگز اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے، اور وہ اپنی اس ہٹ درمی کی وجہ سے ہی ایک جگہ قیام پذیر ہو کے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ سزا دی تھی۔ پھر کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ دعا کی کہ ہمارے فاسقوں کے درمیان فیصلہ فرما دے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے، یہ لوگ جس سزا کے مستحق ہیں ان کو سزا دے دے، اور جس انعام کی ہمیں ضرورت ہے ہمیں اس انعام سے نواز دے، کیونکہ ہٹ درم قوم تھی نا، مانتی سنتی تو تھی کسی کی نہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل شروع سے ہی ہٹ درم قوم رہی اور یہ آج بھی رہی ہے۔